کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہوں، کچھ دیر فرض کیجئے اہل اذان نہ ہوں، کچھ دیر فرض کیجئے یہ ماتمی نہ ہوں، کچھ دیر فرض کیجئے یہ ماتمی نہ ہوں، کچھ دیر فرض کیجئے اہل اذان نہ ہوں، سارا جہاں حسین کا، سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے، لاس اینجلس کا شیعہ امام کا چاہنے والا ہو یا امام کا چاہنے والا نہ ہو، برزخ سب کے لیے، کوئی ایسا بندہ نہیں کہ جو برزخ سے گزرے گا نہیں۔ یہ ڈیٹیل ٹاپک ہے، انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، تھوڑا واقعات بھی آئیں گے کہ برزخ میں ہوتا کیا ہے۔ ہم برمنگم میں مریں گے نہیں بول رہا، گھبراؤ مت، کسی کے بولنے سے کوئی مرتا ورتا نہیں ہے۔ امام علی کا جملہ یاد رکھو، تم موت سے کیا ڈرتے ہو، موت خود تمہاری حفاظت کرتی ہے، یہ میرا مولا بول رہا۔ تو آج مرا کوئی کتنے سال رہے گا اپنی گریو کے اندر، nobody knows۔ میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں، what I'm saying۔ پورے 10 دن ہوں آپ کے پاس انشاءاللہ چہلم تک، کوئی یہ نہیں بتا سکتا، کوئی روایت نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی سینگ نہیں ہے، کوئی قرآن مجید کی آیت نہیں ہے کہ ایک آدمی مرتا ہے تو کتنے سال اپنی گریو کے اندر رہے گا۔ ہم کو نہیں معلوم، معصوم کو معلوم ہے، لیکن کوئی روایت نہیں، کوئی سینگ نہیں امام کی۔ حابیل مرے اور قابیل مرا، پہلے دو انسان، وہ آج تک ہیں اپنی گریو میں، برزخ میں۔ ڈے آف ججمنٹ، دیکھیں آج کی مجلس ایک انٹروڈکشن ہے، ڈیٹیل برزخ کی کل سے آئیں گی، آج نہیں پڑھوں گا، کل تک انتظار کرو نا، انتظار میں بڑا مزہ ہے، سمجھے۔ اور میں کیا کیا پڑھوں گا یہ پورے 10 دن میں وہ بھی بول دیتا کہ برزخ میں کام آنے والی نیکی، ہم یہ دنیا میں کیا کون سے کام کریں برمنگم میں کہ ہماری برزخ صحیح ہو جائے، اور کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ میری برزخ شروع کب سے ہونے والی ہے، ہو سکتا ابھی شروع ہو جائے، موت آ جائے اور ہم دفن ہو جائیں، برزخ شروع ہوگی تمہاری۔ کون سی نیکیاں ہیں، کون سے وہ گڈ ڈیڈز ہیں جو تم کو برزخ میں کام آئیں گے۔ ایزی مت لو، ہر آدمی کو جانا ہے، ایک سیکنڈ کی گارنٹی نہیں، ایک لمحے کی گارنٹی نہیں ہے ہماری زندگی کی، یہ لائف کبھی بھی ختم ہوگی۔ یہ مت سمجھو کہ تم بہت ہیلتھی ہو، بہت طاقتور ہو، بہت پاور ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کتنی ہی بڑی طاقت ہو، ایک لمحے میں ختم ہو جاؤ گے، فریکشن آف سیکنڈ میں ختم ہو جاؤ گے، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کتنے واقعات ہیں کارڈیاک اریسٹ کے، کتنے واقعات ہیں جا رہے اور ختم ہو گئے۔ ابھی ریسنٹلی بامبے میں، محرم بامبے پڑھ کے آ رہا، ہمارے بہت اچھے کھوجا بھائی، بڑا دیندار، ماتمدار، مجلس میں آنے والا، ظہرین کی نماز مسجد میں پڑھا، مسجد میں پڑھنے کے بعد گھر سب سے مصافحہ کیا، گھر گئے کھانا کھایا وائف کے ساتھ، اپنے بزنس کے لیے گھر سے نکلے، ہیڈ آن کولیجن ہوا، وہیں پہ ختم ہو گئے۔ کسی نے شک آف دی وہ تھا کہ ہر طرف کہ کیسے ختم ہو گئے۔ یہ لائف ہے ہماری۔ میں نے ان کی مجلس پڑھی تو میں نے کہا بھائی یہ جو ہے ایک الارم ہے ہم سب کے لیے کہ ہمارا بھی ہو سکتا، باہر نکلو ختم ہو گیا، ایکسیڈنٹ خدا نہ خواستہ۔ تو وہ کیسے ایکسیڈنٹ سے بچنا، وہ بھی ایک اس میں انشاءاللہ یہ عرصے میں بتاؤں گا کہ ایکسیڈنٹل موت سے کیسے بچنا۔ میں یہ نہیں بول رہا، یہ سارے معصومین کے ارشادات ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میں خالی آج ہیڈ لائنز دے رہا آپ کو کہ کون سی ٹاپکس اس عرصے میں آنے والی، اینڈ فرسٹ ڈے ہی میں بول رہا اس امام بارگاہ میں کہ یہ 10 ڈیز کی ٹاپک بھی نہیں ہے، ایٹ لیسٹ میں تو ایک اسٹوڈنٹ، ایٹ لیسٹ 3 عرصے چاہیے برزخ کے لیے، لیکن سننے کی طاقت بھی ہونا،
بہت سے چیزیں آئیں گی کہ جب آپ بولیں گے واہ رات کی نیند اڑ گئی ہماری. علی والا ڈرتا نہیں. سمجھ آئی؟ مجھے پتا ہے آپ لوگ بہت خاموش سنتے, آئی نو, بولتے نہیں ہے زیادہ. تو پہلی چیز, یہ پیریڈ کتنا بڑا ہے وہ ایک چیز بتاؤں گا انشاءاللہ. اس کے بعد کون سی نیکی ہے جو نیچے کام آنے والی ہے, کون سی عبادتیں جو تم کو نیچے کام آئے گی, کون سا صدقہ ہے دینے سے تمہاری برزخ صحیح ہوگی. اس کے بعد نیچے کی لائف کیا ہے, وہ 6 فیٹ کی گریو مت سمجھو کہ تمہارے سامنے 6 فیٹ کی گریو, یہ مت سمجھو. وہاں پہ نیچے پیلیسز بھی مل سکتے, نہریں بھی, میں نہیں بول رہا, معصومین کے ارشادات ہیں, نہریں بھی ملیں گے. اس لیے کہ امام علی کی سینگ, امام علی بول رہے, عابد بلرامی نہیں بول رہا, امام علی بول رہے کہ اپنی گریف کو, اپنی لحد کو گارڈنز آف ہیون بناؤ یا جہنم کے حصے میں سے ایک حصہ بناؤ, جنت کے باغات بناؤ اور یا جہنم کے حصے میں سے ایک حصہ بناؤ. یو ڈیسائیڈ کہ تم چیک کرو کہ میں کیا کر رہا جو نیچے میرے لیے جنت کے باغات بن جائیں. یہ اس میں تعجب مت کرو. کچھ واقعات بتاؤں گا میں آپ کو جس کو علامہ مجلسی جیسی پرسنالٹی نے لکھا, شیخ عباس خمی مفاتیح الجناح کا رائٹر, اس نے لکھا. یہ کوئی میں فیری ٹیل سٹوریز نہیں بتا رہا بھائی, ان رائٹرز کا نام لے رہا کہ انہوں نے لکھا کہ مرنے کے بعد کون سی چیزیں کام آتی ہیں, کیسی حالات بدلتے ہیں. اس کے بعد وہ لائف اگر خدا نہ خواستہ کسی کے گڈ ڈیڈز برابر نہیں ہے, بیڈ ڈیڈز زیادہ ہے, تو کون سے اعمال ان کی اولاد کرے کہ جس کی وجہ سے تمہارے باپ کی اور ماں کے حالات بدل جائیں. یہ بھی ٹاپک میں آنے والا ہے. اور زیارات شفاعت الحسین برزخ میں کتنا کام آنے والی ہے, which is very very important, کہ شفاعت الحسین کتنا کام آتی ہے برزخ میں. اسی لیے آپ دیکھیں ساری دعائیں, سارے معصومین شافی ہیں ہمارے, کوئی غلط نہیں سمجھ. امام علی بھی شافی, اللہ کا رسول بھی شافی, مظلوم بی بی بھی شافی, مولا حسن, سارے 14 معصومین ہمارے شافی ہیں. اصول کافی میں چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے چھٹے امام سے روایت ہے. اصول کافی محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی کی کتاب, پہلی کتاب, اس میں چھٹے امام بولتے ہیں کہ روز محشر, ڈے آف ججمنٹ میں ہم شافی ہو جائیں گے اپنے چاہنے والوں کے, ہم شفاعت کریں گے. اور ہم کو بھروسہ بھی وہی. یہ مت سمجھو کہ میری عبادتیں, میرے نماز, میرے روزے, میرا حج, میری نیکی, میرے ڈونیشنز, یہ میرے کام 100% کام آئیں گے. غلط مت سمجھو. نماز واجب ہے, روزہ واجب ہے, کوئی غلط نہیں سمجھنا. میں آپ کو سمجھا رہا, صرف تم نماز پڑھ کے اگر یہ بول رہے کہ میں نمازوں کے ذریعے, سجدوں کے ذریعے اللہ کے پاس جا کے بولوں گا کہ پروردگار میں نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں تو مجھے بخش دے, ایک سجدہ بھی قبول ہوا نہیں, وہ نہیں معلوم. ہر عبادت کے پیچھے شفاعت المعصومین ہوگی تو قبول ہے. معصومین کی شفاعت نہیں ہے تو کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے, یہ یاد رکھو. تو آلویز یو ہیو ٹو بلیو ان معصومین. اس لیے کہ سارے نبیوں کی دعا, نبی آدم سے لے کے عیسیٰ نبی تک, کوئی نبی کی دعا اس وقت تک ایکسیپٹ نہیں ہوئی جب تک ان لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کے دعا نہیں کی. نبی آدم کا مشہور 200 ایئرز تک اس زمین کے اوپر تھے. جب آئے تھے جنت سے تو وہ ڈے ٹائم تھا, کچھ نہیں تھا اس زمین کے اوپر, نبی آدم اکیلے تھے. جسٹ امیجن, کچھ نہ, کوئی بلڈنگ ہے نہ پان, کچھ نہیں ہے. اوپر سے آئے جنت سے نیچے آئے تھے, دن کا وقت تھا, ڈے ٹائم تھا. آئے, جبرائیل نے ان کو چھوڑا اور واپس چلے گئے. دن آہستہ آہستہ گزرنے لگا. ایک سٹیج ایسا آیا کہ سن سیٹ ہونے لگا, پوری دنیا میں اندھیرا چھا گیا. اتنا اندھیرا چھایا کہ کچھ
سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. آدم جنت سے آئے تھے, ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آ رہا تھا. اس وقت آدم رونے لگے کہ یہ کیا ہو گیا, کچھ نہیں معلوم. حیات القلوب کی روایت پڑھا اور تاریخ اسلام کی روایت پڑھا. رات پوری روتے ہوئے گزار دی. صبح تہجد کا ستارہ آسمان پہ آیا, جبرائیل آئے نیچے. آدم نے کہا جبرائیل یہ کیا ہے, یہ کیا ہے؟ تو کہا یہ دنیا کی رات ہے. اس رات کو لے کے جا کے ملایا گیا فرسٹ نائٹ ان دا گریو سے کہ اسی طرح اندھیرا ہوگا. ابھی میں چھیڑا نہیں, میں وہ ٹاپکس میں آنے والا ہے. تو آدم نے کہا کہ بھئی یہ رات جائے گی کیسے؟ تو کہا 2 رکعت نماز پڑھو, ایک رات کے جانے کا شکر, ایک دن کے آنے کا شکر. یہی 2 رکعت نماز ہماری پاس فجر کی نماز بنی. جو ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو ایک رات کا تھینک یو ہے کہ پیسفل طریقے سے رات گزر گئی, ایک دن کا تھینک یو ہے کہ پروردگار یہ دن بھی پیسفل طریقے سے گزار دے. اس وقت 200 ایئرس تک آدم روتے رہے. 200 ایئرس کے بعد جبرائیل آئے اور آگے کہا کہ آدم پوری زندگی رو گئے, تم اب واسطہ دو, دعا کرو. کہا کس کا واسطہ دو؟ کہا ان کا واسطہ دو جن کے نور کی وجہ سے ملائکہ نے تم پر کو سجدہ کیا تھا. اس وقت تاریخ اسلام اور حیات القلوب میں یہ جملے لکھے کہ آدم نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا تھا اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد. ایک گلاس رکھ کے 50 منٹ پڑھنے کے لیے بول رہے ہیں میرے. جسٹ امیجن. تو کہا اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد نجیتنی, کہ پروردگار محمد اور آل محمد کا. اسی کا ذکر اللہ نے سورہ بقرہ میں 36 یا 37 آیت میں کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم, کہ آدم نے چند کلمات کی واسطہ دیا تو ہم نے توبہ کو قبول کیا اور ہم بڑے توبہ کو قبول کرنے والے. اس کے بعد اسی طرح کی ایک آیت نبی ابراہیم کے لیے آئی, اذ ابتلى ابراہیم ربہ بکلمات. تو اللہ کے رسول سے پوچھا گیا یہ کلمات کیا ہے کہ جس کا واسطہ آدم دے رہے, جس کا واسطہ اتنا بڑا نبی ابراہیم دے رہا. تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا وہ میرا نام ہے, میری بیٹی فاطمہ کا, میرے بھائی علی کا اور میرے 2 بیٹے حسن اور حسین کا نام. تو ایک چیز یاد رکھو, بغیر واسطے کے کچھ ہونے والا نہیں. دنیا میں نہیں ہوتا تو وہاں کب سے ہوگا؟ دنیا میں ہوتا ہے, ہم خود واسطہ ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی اچھا واسطہ مل جائے ہم کو, اور بڑے خوش ہو جاتے ہیں برمنگم میں کہ یار اتنا بڑا پش ہو گیا, اتنا بڑا واسطہ مل گیا. دنیا کے کاموں کے لیے تو ہم واسطے ڈھونڈتے ہیں لیکن اللہ کے پاس نہیں. کوشش کرو, always think کہ جو کچھ تم کو مل رہا just because of this معصومین. حدیث قصہ ورنہ پڑھنا چھوڑ دو. حدیث قصہ میں کیا بولتے ہو؟ اللہ کیا بول رہا؟ ہم ملائکت و سکان و سماواتی و عزتی و جلالی انی ما خلقت السمان, میں نے ان کی محبت میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا, چاند اور سورج میں روشنی دی, سمندروں میں کشتیاں چلائیں, آسمان سے پانی برسائے, صرف ان کی محبت. حدیث قصہ آپ کے سامنے موسٹ آتھینٹک حدیث جو برکتوں کے لیے, رحمتوں کے لیے اس سے بہتر نہیں. اگر ڈیلی حدیث قصہ اگر آپ اپنے گھر میں پڑھے, جس گھر میں حدیث قصہ ہوتی اس گھر میں پھر پریشانی نہیں آتی. unless you are doing something wrong, حرام کر رہے تم گھر میں. ادروائز اس لیے میں نہیں بول رہا, پھر اگین ہم چلیں گے, یہ میرے ورڈز نہیں. اینڈ آف حدیث قصہ میں اللہ کے رسول کیا بول رہے؟ امام علی کو جا کے ٹرانسلیشن دیکھیے آپ کو. اینڈ آف حدیث قصہ میں اللہ کا رسول بولے کہ یا علی جہاں یہ حدیث پڑھی جائے گی وہاں رحمتیں گھیر لیں گی. جو خود رحمت للعالمین ہے وہ بول رہا کہ رحمت آ جائے گی. یہاں کوئی if and but نہیں, یہ اپنی مرضی کا دین نہیں ہے, دین محمدی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اپنے بچوں کو, یوتھ کو بول رہا, اپنے بچوں کے فیتھ کو اسٹرانگ کرو, بلیف کو اسٹرانگ کرو کہ آج اگر تم نہیں کرو گے تو کل برزخ میں سب سے زیادہ پرابلم ہم کو ہونے والا ہے. کہ اگر میں اپنی اولاد کو میں دیندار نہیں بناتا, اولاد کو ٹورڈز اہل البیت نہیں بناتا,
تو کون آگے فاتحہ پڑھے گا؟ کتنے واقعات ہیں، آپ ہی کے UK کا لیسٹر کا ہے، نام تو نہیں بول رہا میں کسی کا، 4 سال یا 5 سال پرانی، 3 یا 4 بڑے بیٹے تھے، اسٹرانگ، اچھا ایجوکیشن دیا ہوا، ہائی فائی بچے، بہت اچھا ایجوکیشن، کوئی ہارورڈ کا ہے، کوئی کیمبرج کا ہے، کوئی آکسفورڈ کا ہے، کوئی کولمبیا یونیورسٹی کا، بہت اچھے بچے. بہت ضروری ہے ایجوکیشن دینا، انشاءاللہ یہ ٹاپک میں آئے گا 10 دن میں. میں اتنی چیزیں لے کے بیٹھا ہوا ہوں، پتہ نہیں بول سکوں گا نہیں بولوں گا، اس لیے کہ گھڑی سامنے ہے میرے. آئی ڈونٹ نو، جتنا بولوں گا، جتنا نہیں بول سکوں گا، آئی ایم ہیلپ لیس. اتنے بڑے ہائی فائی بیوٹیفل اچھا ایجوکیشن دیے، باپ ایسا سر اٹھا کے چلتا تھا. چلنا بھی چاہیے، اس لیے کہ جہالتوں میں علی سمجھ میں نہیں آتا، علم سے علی سمجھ میں آتا. کیا بول رہا یار میں، کبھی کبھی بول دیا بھی کرو نا منہ سے. تو باپ کا انتقال ہوا، لیسٹر سے میت لندن آئی، جب ہم تھے وہاں پہ 4 بیٹے. باپ کی فیونرل میں لیٹ ہو گیا، 3 بجے 2-2:30 بجے بولے 1 گھنٹہ لیٹ ہو گیا. بیٹا بولتا ہے او جلدی کرو مجھے ساکر کا میچ ہے. جسٹ امیجن، جو ساکر کے میچ کی فکر ہے وہ باپ کی پہلی رات کی فکر ہے. اگر بچوں کو جنریشن کو پروٹیکٹ نہیں کرے تو یہ حشر ہونے والا ہے، یہ یاد رکھو. If you don't protect your generation، انشاءاللہ یہ ٹاپک میں آئے گا، آج تو میری ٹاپک نہیں ہے، ڈیٹیل بولوں گا کہ ہاؤ ٹو پروٹیکٹ یور کڈس. یہ ایول ورلڈ ہے، اگر تم نہیں کرو گے. امام علی کا جملہ، امام علی کی سیئنگ ہے، میرا مولا بولتے ہیں، میرا مولا یہ بولتے ہیں کہ اس لمحے سے، اس وقت سے ڈرو جب ملک الموت تمہارے پاس آئے گا اور تمہارا اعمال نامہ تمہارے سامنے رہے گا، تو تم اپنی زبان کو اپنے دانتوں سے ایسا کاٹو گے اور بولو گے کہ واٹ آئی ہیو ڈن ان مائی لائف. ہڈن ٹروتھ ہے، برزخ ہڈن ٹروتھ ہے، یہ یاد رکھو. میں آج صرف ہیڈ لائنز دے رہا آپ کو، کوئی چیز ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. اگر if you don't protect your kids، میں پورے ویسٹ میں جا کے یہی بولتا ہوں، تمہاری ذمہ داری یہ جنریشن کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اگر تم نے اس کو پروٹیکٹ کر لیا تو نیکسٹ جنریشن خود بخود پروٹیکٹ ہو جائے گا. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو تم کو مرنے کے بعد کام آنے والی ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ تم اگر خدا نہ خواستہ باپ کے کچھ، مثال کے طور پہ نمازیں قضا تھی، وہ بیٹا دیندار رہے گا تو برزخ میں نمازیں پڑھا کے باپ کے درجات کو بلند کرے گا. اس کے بعد دیکھو، بڑا بیٹا بولتا ہے ساکر کا میچ ہے، اس کے فیونرل ہو گیا، تدفین ہو گئی، آفس میں جا کے بیٹھے زیارت کی مجلس کے لیے، فاتحہ خوانی، آپ لوگ فاتحہ خوانی بولتے ہیں نا، فاتحہ خوانی کی مجلس کے لیے. وہ ویکنڈ آ گیا تھا، تو دوسرا یا تیسرا بیٹا بولتا ہے 5 بجے مت رکھو، ڈونٹ ڈو اٹ 5، ارلی رکھ لو، اس لیے کہ میرا فائنل ہے اس دن، فٹ بال کا فائنل ہے. آپ امیجن کرو اگر یہ تھنگ، کیوں اس میں غلطی کس کی ہے؟ لڑکوں کی نہیں ہے، وہ باپ کی اور ماں کی غلطی ہے. دنیا کا ایجوکیشن دیا لیکن اسلام کے بارے میں بات ہی نہیں کیا، برزخ کے بارے میں بات ہی نہیں کیا، موت کے بارے میں بات ہی نہیں کیا. حشر کیا ہوگا؟ آپ خود انصاف سے بولو، وہ باپ کا نیچے کیا حال ہو رہا ہوگا. کہ اسی لیے کہ اگر اولاد کچھ نہیں بھیجے تو دوسرے کیا بھیجیں گے؟ اولاد اگر ایصال ثواب نہیں کرے تو دوسرے کیا ایصال ثواب کریں گے؟ بیٹا اور بیٹی پروٹیکشن ہے دوستو، یہ ایمان کا، اپنی زندگیوں کا پروٹیکشن ہے. یہ لائف برمنگھم کی ببل کی طرح ختم ہو جائے گی، کبھی بھی ختم ہو جائے گی. اصل تمہاری لائف برزخ کی ہے جو ملینز آف ایئر تک چلے گی. اگر وہ صحیح ہو گئی تو تمہاری لیے ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر سوائے رحمتوں کے اور کچھ.
رحمتوں کے ساتھ. آپ یہ ڈرو، تھوڑا ڈرو. میں آپ کے لیے نہیں پڑھا، برمنگھم والوں کے لیے نہیں پڑھا صرف. یہ میری مجلس لائیو جاری حیدر ٹی وی کینیڈا سے، وہ لوگ بھی لائیو دے رہے ہیں یہاں سے. تو وہاں پہ دنیا سن رہی اس وقت. مجھے معلوم ہے کون کون سن رہا، کہاں سن رہا، جو مسلسل میسیجز آئے. آج پہلی مجلس ہے تو پورا ان کے لیے بول رہا. صرف آپ جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے اس امام بارگاہ میں، ان کے لیے نہیں پڑھ رہا، پوری دنیا کے لیے پڑھ رہا کہ اگر پورے عشرے میں کوئی ایک فیملی بھی اگر برزخ کی تیاری کر لے تو میرا عشرہ کامیاب ہو گیا. ایک آدمی. یہ غفلت میں مت رہو، یہ اگنورنس میں مت رہو کہ میں بڑا پائس ہوں، میں تو پہلی صف میں کھڑے رہ کے نماز پڑھتا ہوں، میں تو اتنا بڑا ڈونر ہوں، اتنے پیسے دیتا ہوں ڈونیشن میں. دیتے نہیں بول رہا، اتنا بڑا ڈونر. سو واٹ؟ اللہ نے دیا ہے تو دے رہے نا. کیا بول رہے ہیں؟ شکر کرو دے کے. جب بھی کوئی ڈونیشن دو نا، میں آج کوئی ڈونیشن کی بات نہیں کر رہا، میں سارے بمبارڈمنٹس لاسٹ مجلسوں میں کروں گا اور کر کے چلا جاؤں گا یہاں سے. سٹارٹنگ میں کچھ نہیں بول رہا، ابھی تو آپ کو جمع کرنا ہے. ٹھیک ہے. اگر ڈونیشن کا مجھے موقع ملے، لائک میں 100 پاؤنڈ اگر کسی کو دے رہا، کسی غریب کی مدد کر رہا، کسی یتیم کی مدد کر رہا، کوئی زیارت پہ جا رہا میں اس کو دے رہا، تو دینے کے بعد شکر ادا کرو کہ اللہ نے تم کو توفیق دی. کیا بول رہا ہے؟ شکر ادا کرو. جسٹ say thank you to your اللہ کہ اللہ has given you توفیق. ورنہ تو آپ کے پاس $1 ملین پڑے ہوئے لیکن آپ نہیں دے رہے. میں 100 پاؤنڈ کی بات کر رہا. اب یہ نہیں بولنا کہ صرف 100 ہی دینا اس لیے کہ مولانا نے 100 بولا. کیا بول رہا ہے یار میں؟ یہ نہیں کرنا. ایک چیز یاد رکھو، جتنا دو گے اتنا ریٹرن ہے. زیارت امام حسین کے لیے کہا گیا کہ جتنا بھی تم خرچ کرو گے 70 ٹائمز زیادہ اس سے ملتا ہے، 100% ملتا ہے. نیاز حسین میں، مجلس حسین میں، جو چیز کے لیے. تو برزخ ایک ایسی جگہ ہے دوستو کہ سوائے اندھیرے کے، کچھ لوگوں کے لیے اندھیرا ہے، کچھ لوگوں کے لیے روشنی ہے. اس میں جو سب سے زیادہ ثواب جو وہاں ملے گا، اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین. میں یہ نہیں بولا کہ امام علی سے نہیں ملے گا، پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. ہر معصوم دے گے. ہمارا بیلیف تو یہ ہے کہ معصوم تو بہت بڑی چیز ہے، فضا اور خمبر ہم کو عطا کریں گے. یہ ہمارا بیلیف. جناب فضا کو کیا سمجھے؟ نیچے گھر بیٹھ کے جنت سے کھانا منگا لے، اس کا نام فضا ہے. کنیز مظلوم بی بی زہرا ہے، خمبر امام علی کا غلام، وہ ہم کو عطا کریں گے. لیکن معصومین کی شفاعت لازم ہے. ہر معصوم کی زیارت تم کو فائدہ پہنچانے والی. لیکن حسین ہے. کسی امام کے لیے یہ جملے نہیں استعمال ہوئے جس سے میں نے مجلس کا آغاز کیا. امام علی کے لیے بھی نہیں ہوئے، اللہ کے رسول کے لیے بھی نہیں ہوئے، میری مظلوم بی بی مولا حسن. لیکن سب کا سٹیٹس برابر ہے. غلط مت سمجھو، میں بار بار کلیئر کر کے پڑھ رہا کہ مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہونا. یہ جملے صرف اور صرف مولا حسین کے لیے استعمال ہو. خنود میں پڑھو. خنود میں جب آپ خنود پڑھتے تو یہ بولو اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین و فی الآخرت شفاعت الحسین. جتنا بولو گے اتنے تمہارے درجات کی بلندی ہے اور ایک چانس ملے گا. مثال کے طور پہ اگر میں بولتا ہی نہیں کہ مولا مجھے آپ کی زیارت چاہیے تو مولا حسین مجھے کیوں بلائیں گے؟ میں بھی تو خواہش کروں، میری زبان پہ بھی تو آئے کہ مولا آئی وانٹ ٹو کم. یہ دعا کیوں نہیں کرنا؟ پھر شفاعت الحسین، یہ تو اتنی امپورٹنٹ ہے کہ حسین کی شفاعت ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو لازم دعا کرو کہ مولا حسین آپ کی شفاعت چاہیے. پھر میں آپ کو ایک بات اور کلیئر کرتا. آج میرے پاس 21 منٹ سے بس. جتنے معصومین کی زیارات ہیں پلیز غور سے سن. جتنے معصومین اللہ کے رسول سے لے کے زمانے کے امام تک 14 معصومین کی زیارت. کسی ایک زیارت میں بتاؤ کہ جس میں ہم شفاعت مانگ رہے ہیں. اور مولا حسین کی ایک مخصوص زیارت ہے، زیارت عاشورہ.
میں آج زیارت عاشورہ پہ زیادہ ڈیٹیل نہیں بولوں گا، کل پرسوں موقع ملا تو بولوں گا۔ زیارت عاشورہ کا جو پیک ہے وہ کیا ہے؟ سجدہ ہے۔ when you go to the سجدہ، پیک ہے زیارت عاشورہ۔ اس سجدے میں جا کے what you say، اللہم اللہم لک الحمد حمد الشاکرین، وہ پورا بولنے کے بعد کیا بولتے ہیں آپ؟ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود۔ آپ یہ جملے بولتے، یہ پیک ہے زیارت عاشورہ۔ آغا بہجت کا مشہور ترین واقعہ، آغا بہجت کوئی معمولی پرسنالٹی کا نام نہیں، آغا بہجت اس صدی کا وہ عظیم مرجع تھا کہ جس کے سامنے سے اللہ نے سارے پردوں کو ہٹا دیا تھا، کرٹنز ہٹ گئے تھے۔ وہ دیوار کے پیچھے کیا ہے بولتے تھے، دیوار کے پیچھے، یہی تو مزہ ہے علی کی محبت کا۔ ہمارے پاس جو محبت ہے نا، ایک معمولی محبت ہے، جتنے تم پائس ہوتے جاؤ گے تو محبت علی کا مزہ، تم دیوار کے پیچھے کیا ہے بولو گے، اتنا تو آغا بہجت کیسی پرسنالٹی، ایوری بڈی نوز۔ 10 سال 12 سال ہوئے انتقال ہو گئے، اور اللہ ہم کو بی بی معصومہ کی زیارت نصیب کرے۔ اتنی آہستہ بولو گے تو جاؤ گے؟ زیارت معصومہ، غریب امام معصومین کی زیارت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ معصومہ کے روضے میں ذریعہ مبارک کے پاس جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ ذریعہ کی زیارت کر کے جب باہر نکلتے، وہی گولڈن ٹوم کے اندر سارے ہمارے علماء، بڑے بڑے علماء وہاں پہ دفن ہیں، جس میں آغا بہجت بھی ہے۔ وہاں پہ ایک اور گریو ہے عبد الکریم الحائری کی، یہ فاؤنڈر آف خم مدرسہ 100 ایئرس پہلے کا، ایکسٹرا آرڈینری پرسنالٹی تھی اس کا۔ میرے عشرے میں اگر ٹائم ملا تو ان کا واقعہ پڑھوں گا کہ یہ مدرسہ، یہ دینی مدرسہ خم کا یہ فاؤنڈر جو ہے عبد الکریم الحائری، انہوں نے اس کو اسٹارٹ کیسے کیا۔ برحال تو آغا بہجت وہاں دفن ہے۔ آغا بہجت کا واقعہ ہے کہ ان کے جو استاد تھے، ان کے جو ٹیچر تھے، ان کے جو استاد تھے، ان کے انتقال کے 2 یا 3 مہینے کے بعد، بڑا مشہور واقعہ، بس میں خالی بیچ میں آیا تو بول دے رہا، 3 مہینے کے بعد یا 2 مہینے کے بعد خواب میں آئے آغا بہجت کے۔ آغا بہجت خود اتنی بڑی پرسنالٹی، تو ان کے استاد کتنا پائس انسان ہوگا۔ آئے تو انہوں نے پوچھا کہ آغا آپ کو کیا ملا گریو کے اندر، برزخ میں کیا ملا؟ تو کہا جتنی میں نے نیکیاں کی، ذرہ برابر بھی جو میں نے نیکی کی، ذرہ چھوٹا، اللہ اتنا کریم ہے، مجھے ہر چیز کا اجر دیا۔ تو آغا بہجت گنانے لگے، کیا گنانے لگے؟ آپ نے یہ بک لکھی، آپ نے یہ کیا، آپ نے دینی مدرسہ بنایا، آپ نے یہ کیا، اتنی نیکیاں، کس کا اجر زیادہ ملا؟ انہوں نے کہا کہ ہر چیز کا اجر ملا۔ دن آغا بہجت نے کہا، میں نے ان سے پوچھا، پلیز غور سے سنو، کہ آغا یہ بتاؤ کہ گریو میں جانے کے بعد جب برزخ کی لائف تمہاری سٹارٹ ہوئی تو تم کو کیا فیل ہوا کہ کاش میں دنیا میں یہ کام زیادہ کرتا تو مجھے گریو کے اندر بہت فائدہ ہوتا، اس لیے کہ برزخ جو سٹارٹ ہوتی ہے وہ لحد سے سٹارٹ ہوتی ہے، خبر سے سٹارٹ ہوتی ہے، وہ پہلی رات سے تمہاری برزخ شروع ہوگی۔ تو کون سا ایسا عمل ہے آپ کا کہ جو نیچے جانے کے بعد آپ کو فیل ہوا کہ یار میں یہ زیادہ کرتا تو کتنا یہاں فائدہ ہوتا برزخ میں؟ تو آغا بہجت کہتے ہیں کہ میرے استاد شیخ علی ان کا نام تھا، مسکرانے لگے، مسکرا کے کہا، سارے جو نیکیاں میں نے کی اس کا اجر ملا، ریوارڈ ملا مجھے، لیکن ایک میرا کام ایسا تھا کہ وہاں جا کے مجھے فیل ہوا کہ کاش، آج میں پہلی مدد سے اس لیے بول دے رہا ہوں، یہ ایک دفعہ کرتا تھا زندگی میں، ڈے بھر میں 24 آورس میں ایک دفعہ کرتا تھا، کاش میں 2 دفعہ کرتا، کاش میں 3 دفعہ کرتا، کاش میں 4 دفعہ کرتا۔ آغا بہجت جیسی شخصیت چونک کے بولا کہ آپ بتائیے کہ وہ کون سا کام ہے جو نیچے جانے کے بعد آپ کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا؟ تو کہا زیارت عاشورہ۔ جسٹ امیجن، آغا بہجت اور شاک ہی سیڈ کہ زیارت عاشورہ اور برزخ سے کیا مطلب ہے؟ زیارت عاشورہ اور فرسٹ نائٹ ان دا گریو سے کیا مطلب ہے؟ زیارت عاشورہ اور نیکیاں نیچے میں کیا مطلب ہے؟ آپ نے کہا کہ تم زیارت عاشورہ میں کہتے ہو اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، وہ یوم الورود جو ہے وہ پہلی رات ہے۔ اب اس کی تیاری کرو، برزخ کی یہ تیاری ہے۔ آج کا میرا پہلا میسج، مجھے معلوم ہے سب پڑھتے،
ہر آدمی پڑھتا. میں نے بھی جب 5 سال پہلے آیا تھا میں نے بولا تھا کوئی ریمائنڈر کرنے سے کوئی حرج نہیں. برزخ کے لیے جو کام آنے والی نہیں کہ سب لوگ زیارت عاشورہ پڑھتے لیکن سلو پڑھتے. اب میں آپ کو طریقہ اس وقت نے بولا تھا آج بول رہا. ہمیشہ یاد رکھو زیارت عاشورہ گھر کے اندر جب بھی پڑھو, عورت پڑھے بچوں کو لے کے پڑھنا. یہ نہیں کہ بچوں کو اگنور کر کے تم کھڑے رہ کے سلام علیکم یا ابا عبداللہ بول رہا, تم کو اجر ملے گا. اگر جنریشن کو پروٹیکٹ کرنا ہے تو عاشورہ بچوں کے ساتھ پڑھو. چھوٹے بچے ایون انفینٹ ہے, ماں گود میں لے لے, اس کی زیارت جلدی قبول ہوتی. جس کے معصوم بچے اس کی آغوش میں, ماں گود میں لے لے, لے کے زیارت عاشورہ بڑی آواز سے پڑھے. پریگننٹ گرلز جس کی پریگننسی ہے وہ لوگ بھی زیارت عاشورہ زور سے پڑھنا. ماں پڑھے گی, بچہ جو پیٹ میں وہ سنے گا. فائدہ کیا ہوگا؟ دنیا میں آنے سے پہلے وہ حسین کو سلام کر کے آئے گا. آپ سمجھے؟ آپ ایزی لے کے مت سنو, ایزی لے کے مت سنو, میرے پاس 9 مجلسیں ہیں. تو کوشش کرو پریگننٹ گرلز ہمیشہ عاشورہ زور سے پڑھو. اگر کھڑے رہ کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو, بٹ لاؤڈلی پڑھو, لاؤڈلی پڑھو. اس لیے لاؤڈلی پڑھو اور نارمل سرکمسٹانسز میں بھی آپ عاشورہ زور سے پڑھنا. جس گھر میں زیارت عاشورہ ہوتی پھر اس گھر میں کوئی نحوست کی چیز نہیں آتی. تمہارے گھر کی بلائیں مصیبتیں دور ہو جاتی, پریشانیاں دور ہو جاتی. عاشورہ ہمارے پاس گولڈ کی مائن ہے. ایک اور زیارت ہے وہ آج میں دینا چاہتا تھا نہیں دے رہا اس لیے کہ میرا ٹائم ہو گیا, کل دوں گا. ایک اور زیارت ہے مولا حسین کی جو یہ سیزن میں پڑھی جاتی, یہ زمانے میں پڑھی جاتی, یہ موسم ہے اس زیارت پڑھنے کا. وہ بھی گولڈ کی مائن ہے. ویسے ہر زیارت گولڈ کی مائن ہے لیکن میں آپ کو بتا رہا سر عاشورہ بھی گولڈ کی مائن ہے. مجھے آج تک, پلیز غور سے سنو, آج تک مجھے کوئی ایسا شخص نہیں ملا کہ جس کو عاشورہ بتایا تھا اور وہ پڑھا اور اس کی دعا قبول نہیں. گارنٹی unless if you are doing something wrong, کوئی حرام کر رہے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اگر مجھ سے کوئی خدا نخواستہ کوئی حرام ہو رہا تو پھر پرابلم آ سکتا, ادروائز پرابلم آنے کا سوال ہی نہیں. تو پلیز میرے آج پہلی مجلس کا یہی میسیج تھا. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. پڑھنے کا طریقہ بتا دیتا, مصاحب پہ آ رہا. 12 منٹ رہ گئے. پڑھنے کا طریقہ کیا؟ جسٹ سٹینڈ ہو کے قبلہ رو ہو کے اسٹارٹ مت کرنا. یہ زیارت کو تم جتنا گفٹ کرو گے, تحفہ دو گے, اتنا یہ زیارت جلدی قبول ہوگی. جب سٹارٹ کرو زیارت کرنے سے پہلے نیت کرو کہ اپنی طرف سے, اپنے ماں باپ کی طرف سے, زندہ ہے یا مر گئے, بھائی بہن پورے مرحومین, میں بہت شارٹ کر رہا. اس کے بعد بولو کہ میں اس کو گفٹ کر رہا, تحفہ دے رہا. شہزادی زینب, شہزادی ام کلثوم, یہ 2 بیویوں کو ضرور دینا. دے کے دیکھو, اگر اب تک دیتے ہیں تو فائن, نہیں دیتے ہیں تو اب سنو. بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم کو اس زیارت کا گفٹ ضرور کرنا اور ان کو بولنا کہ آپ مولا حسین کو بول کے یہ میرا کام کرا دو. اس کے بعد 14 معصومین کو گفٹ کرو. اہل بیت نبوہ معدن رسالہ, اسیران کربلا کو ضرور کرنا, شہداء کربلا کو. آخر میں اپنے امام کی والدہ بی بی نرجس خاتون اور بی بی حکیمہ خاتون جو سامرے میں اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے اسی ذریعے کے اندر ہے. یہ 9th امام کی بیٹی ہے, 10th امام کی ریئل اون سسٹر ہے, 11ویں امام کی پھوئی ہے اور ہمارے امام کی دادی ہے, گرینڈ مدر. بڑی پائس لیڈی, 4 رشتے اس بی بی کو ہیں. اور یہ وہ گریف کے اندر وہ جو ذریعہ مبارک ہے سامرے کی, اس میں اگر لیڈیز سیکشن سے آپ آئے تو پہلے بی بی حکیمہ خاتون ملتے, پھر 2 امام اور بی بی نرجس خاتون. 11ویں امام کے بازو نرجس خاتون ہے, آپ کی میرے امام کی والدہ. تو یہ 3 ہیں. بی بی حکیم, یہ ہے آپ ہدیہ کرو بی بی نرجس خاتون کو, بی بی حکیمہ خاتون. اس کے بعد دیکھو, اس کے بعد اب سنو, یہ نیت کرو کہ پروردگار یہ جو میں زیارت پڑھ رہا سارے بیماروں کے بہاف میں, تو تم بیماریوں سے بچو گے. جتنے سکھ پیپل ہے پوری دنیا میں ان کے بہاف میں
جتنے پریشان حال ہیں ان کے بیہاف میں، جتنے حاجت مند ہیں ان کے بیہاف میں۔ لاسٹ میں ایک ورڈ بول دو کہ اللہ جس کی آج پہلی رات ہے، فرسٹ نائٹ ہے، اس کی طرف اتنی ساری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد جب تم بولتے ہیں کہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، تو یہ ہزاروں لاکھوں ملینز کی تعداد میں پہلی رات، اور جتنے دنیا میں مومنین مومنات دنیا سے چلے گئے برزخ کی لائف میں ہیں، ان سارے برزخ والوں کو تم نے زیارت عاشورہ کا یہ گولڈن گفٹ دیا، تو وہ سارے کے سارے تمہارے حق میں دعا دیں گے کہ سن لو جملے کہ پروردگار یہ آدمی مجھے جانتا نہیں تھا، یہ لڑکی مجھے جانتی نہیں تھی، میں اس کے زمانے کا نہیں ہوں، میں اس کو پہچانتا نہیں، یہ میرا رشتہ دار نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے مجھے یہ تحفہ دے کے برزخ کی زندگی میں مجھے سکون دیا، اللہ اب اس کی زندگی میں سکون دے دے۔ ایک اور پڑھ لیں سلوات۔ بس دوستوں میں کیا کروں، میں بڑا ریسٹرکٹڈ ہوں، 9 منٹ رہ گئے، 8 منٹ، کیا 1-2 منٹ آگے بڑھ سکتے؟ مجھے نہیں معلوم، 5 سال کے بعد آیا ہوں تو مجھے کچھ بول رہا بھی نہیں حسنین، وہ جا کے چھپ کے بیٹھ گیا۔ دوستو آج 10 سفر ہے، شب 11 عشاء 40 کا آغاز ہو گیا۔ اس غریب کا چہلم کا آغاز ہوا، اس مظلوم کا چہلم جس کا پہلا چہلم بیٹا موجود ہے لیکن باپ کا چہلم نہیں کر سکا، بیٹی موجود ہے لیکن باپ کا چہلم نہیں ہوا۔ جب چہلم آیا تھا تو چوتھے امام تڑپ کے رو رہے تھے کہ بابا آپ کا چہلم آ گیا۔ بی بی زینب تڑپ تڑپ کے رو رہی تھی کہ ماں جائے تمہارا چہلم آ گیا۔ حسین کی یتیم سکینہ۔ دوستو 10 سفر ایک روایت سے بی بی کی شہادت بھی ہے، اس بچی کی شہادت ہے کا دن تھا کہ جس کو کے بارے میں میرے مولا حسین کا جملہ ہے کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں رباب اور سکینہ نہ ہو۔ بی بی رباب اس بی بی کا نام ہے جس کی گودی کربلا میں بھی اجڑی، شام میں بھی اجڑ گئی۔ کربلا میں علی اصغر شہید ہو گئے، شام میں سکینہ ختم ہو گئی۔ حسین کی یتیم یہ وہ بی بی ہے۔ واقع کربلا کے کچھ عرصے کے بعد، کچھ زمانے کے بعد مقام نینوا کے لوگ مدینہ منورہ آئے، آ کے چوتھے امام سے انہوں نے سوالات کیے۔ آخر میں ایک سوال کیا، غور سے سنو تڑپ کے روگے۔ آخر میں کہا مولا یہ بتاؤ کہ جب شام غریبہ میں آخری خیمہ جلا تو حسین کے بچے باہر کیسے آئے؟ بس بس دوستو اسی طرح آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا۔ بی بی نے کچھ نہیں مانگا، بی بی نے یہی کہا تھا بابا میرے بچے پہ روئے گا کون بابا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ بیٹی اللہ قوم پیدا کرے گا جو تمہارے حسین کا ماتم کریں گے۔ اس وقت میری مظلوم شہزادی نے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دی تھی کہ پروردگار میرے بچے پہ رونے والوں کو سلامت رکھنا۔ اگر آج ہم زندہ ہیں، صحت عزت کے ساتھ ہے، تو بی بی کی دعا سے۔ آہستہ مت رو، آہستہ مت رو۔ ہوا کیا؟ امام سے جب پوچھا کہ مولا یہ بتاؤ جب آخری خیمہ جلا تو حسین کے بچے باہر کیسے آئے؟ دوستو میرا چوتھا امام تڑپ تڑپ کے رونے لگا، کہا کہ بھائی تو نے عجیب سوال کر دیا۔ اس کے بعد امام کے ہاتھ میں تسبیح تھی، کہا اگر یہ تسبیح ٹوٹ جائے تو دانے کیسے بکھر جائیں گے؟ اسی طرح جب آخری خیمہ جلا حسین کے بچے بکھر گئے، اور جب پہلی مرتبہ سکینہ باہر آئی ظالم شمن نے ایسا تماچا مارا کہ حسین کی یتیم زمین پہ گر گئی۔ بچی کو اب تک احساس نہیں ہوا یہ کیا ہو گیا۔ پھر ظالم اٹھاتا ہے دوسرے رخسار پہ مارتا۔ اس وقت سکینہ کو احساس ہوا میرا بابا شہید ہو گیا۔ اپنے دونوں ہاتھ رخسار پہ رکھ کے سکینہ نے تڑپ کے کہا بابا میں یتیم ہو گئی بابا۔ اسی طرح پرساد ہو، اسی طرح پرساد کہ آج بی بی رباب آپ کو دعا دے، بی بی رباب آپ کو دعا دے۔ عزیزوں وہیں پہ بی بی سکینہ کھڑی ہوئی تھی، ظالم شمر آگے بڑھا اور اتنی زور سے دونوں کانوں سے گوشوارے چھینے کہ سکینہ کے کان سے خون بہنے لگا، پورا خون وہ لباس پہ آتا ہے۔
سکینہ کبھی ہاتھ کانوں پہ رکھتی تھی، کبھی اپنے رخسار پہ رکھ کے کہتی تھی چچا عباس آپ کہاں چلے گئے؟ ظالم شمن نے سکینہ کو اونٹ کی ننگی پشت پہ لٹا کر رسیوں سے باندھ دیا تھا۔ عزیزو جب یہ اونٹ چلتا تھا پیروں سے خون جاری ہوتا، سکینہ تڑپ تڑپ کے اپنے بابا کو دیکھ کے کہتی بابا آ کے مجھے بچا لو۔ بس میں ایک روایت پڑھ کے زحمت کو تمام کروں، جب یہ قافلہ جا رہا تھا تو ایک ایسے مقام پہ جا کے رکا کہ جہاں اس گھر کی کنیز رہتی تھی، اس کنیز کو جا کے عورتوں نے کہا کہ چلو قیدی آئے ہیں تماشا کریں گے، تو اس نے کہا نہیں میں بی بی فاطمہ کی کنیز ہوں، میری بیوی نے مجھے منع کیا ہے کہ کبھی کسی قیدی کا تماشا نہیں کرنا۔ تو عورتوں نے کہا نہیں بڑے گھر کے لوگ ہیں، مدینے کے رہنے والے ہیں، مدینے کا نام سنا حسین یاد آ گئے، بی بی زینب یاد آئی۔ وہ نیچے آئی تو عجیب قافلہ دیکھا کہ اونٹ پہ بیویاں ہیں، نیزوں پہ سر ہیں، ایک اونٹ پہ ایک بیوی ہے جس کی گود میں ایک بچی بیٹھی ہوئی ہے، اتنی پیاسی ہے لیکن سوال آپ نہیں کر رہی، پانی نہیں مانگ رہی۔ یہ فاطمہ کی کنیز تھی، گھر گئی کوزے کو لیا، لا کے بس میں نے مجلس ختم کر دی، لا کر بی بی سکینہ کے سامنے ایسے رکھا، رکھ کے کہا بی بی میں نے سنا ہے اپنی شہزادی سے کہ اللہ یتیموں کی دعا جلدی قبول کرتا، اور تم یتیم ہو، اللہ قیدیوں کی دعا بہت جلدی قبول کرتا، اور تم قیدی بھی ہو، تم میرے لیے دعا کرو۔ تو بی بی زینب نے کہا کہ بیٹی اس سے پوچھو کہ اس کی دعا کیا ہے۔ تو اس وقت بی بی سکینہ نے پوچھا تیری دعا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ یہ دعا کرو کہ جیسے تمہارا بابا مارا گیا ویسا میرا شوہر نہ مارا جائے۔ آپ امیجن کریں چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو سکینہ نے بلند کیا، کہا پروردگار جیسا میں یتیم ہوئی اس کے بچے یتیم نہ ہو۔ اس کے بعد زینب نے پوچھا دوسری دعا کیا ہے؟ تو کہا اللہ مجھے مدینہ پہنچائے۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی، مدینے کا نام سنا، شہزادی زینب نے سر کو اٹھا کے دیکھا، پہچان گئی، پوچھا مدینے میں کیا کام ہے؟ اس نے کہا مدینے میں میرا آقا حسین رہتا ہے، وہاں میری شہزادی زینب رہتی ہے۔ بس دوستو قیامت آ گئی۔ بی بی نے پوچھا کہ کیا اپنی زینب سے ملو گی تو پہچان لو گی؟ اس نے کہا میں کیسے نہیں پہچانوں گی، میں نے شہزادی زینب کی خدمت کی ہے۔ بس دوستو یہ 4 دن پرانا واقعہ تھا۔ زینب نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، کہا ام حبیبہ کہاں پہچانا؟ ارے میں زینب ہوں، وہ حسین و عباس و علی اکبر۔ ام حبیبہ یہ حسین کی یتیم سکینہ ہے جس کو شمر تماچے مار مار کے رخسار کو نیلے کر دیا۔